3 مرتبہ سورہ اخلاص شروع آخر میں درود پڑھ کر کے مرحوم سید کوثر رضا ابن سید عابد حسین کی روح کا ایصال کر دیجیے۔ اللہم صلی اللہ اللہم صلی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم المکی المدنی مولانا بالقاسم محمد لا سیما علی بقیت اللہ ثانی عشر حجت ابن الحسن العسکری المہدی اللہ ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ الکریم وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم کل نفس ذائقۃ الموت صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ دوستان عزیز، بزرگان محترم، قوم و ملت کے جوانوں، ظاہر ہے کہ یہ ایک ایصال ثواب کی مجلس ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوات پڑھیں نے ارشاد فرمایا، اپنے مرنے والوں کے لیے بہترین ہدیہ کرو۔ لوگوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، مرنے والے کے لیے بہترین ہدیہ کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ ان کے لیے طلب مغفرت کرو، یعنی ان کے لیے مغفرت کی دعا کرو۔ تو آج یہاں پر ہم سب جو اکٹھا ہوئے ہیں وہ طلب مغفرت کے لیے، بار الہ محمد وآل محمد کے صدقے میں مرحوم کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ان کے اوپر رحمت و برکت نازل فرما، انہیں عذاب قبر، فشار قبر، میزان، تمام مشکلات سے انہیں محفوظ فرما، ان کا حشر و نشر اہل بیت طاہرین کے ساتھ ہو۔ بار الہ محمد وآل محمد کے صدقے میں یہاں پر جتنے بھی مومنین، بچے، جوان، بزرگ موجود ہیں، پروردگار عالم ہم سب کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے، ہم سب کا حشر و نشر بھی اہل بیت طاہرین کے ساتھ ہو۔ بہت توجہ چاہتا ہوں کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ موت آنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، جبکہ ایسا نہیں۔ یہ آپ ذہن میں رکھیے کہ موت اگر کسی کو آتی ہے یا موت آ گئی ہے تو یہ فنا نہیں ہوتا ہے، بلکہ موت خود ختم ہو جاتی ہے، فنا ہو جاتی ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، آپ نے غور نہیں کیا۔ دیکھیے، ہم جو موت کہتے ہیں کہ موت، تو سمجھتے ہیں کہ ہم مر گئے۔ نہیں، ہم نہیں مرے ہیں، بلکہ موت کو ہم نے موت دے دی ہے۔ آپ قرآن کی اس آیت کو غور کیجئے، ارشاد فرمایا، کل نفس ذائقۃ الموت۔ ذائق جو ہے وہ عربی گرامر کے اعتبار سے اس میں فاعل ہے۔ شجاع صاحب بہتر جانتے ہیں کہ اس میں فاعل ہے،
یہ نہیں کہا مذوق بلکہ کہا ذائق. ذائق یعنی ذائقہ چکھنے والا. آپ سمجھ گئے؟ یعنی ذائق یعنی ذائقہ چکھنے والا. جو ذائقہ چکھتا ہے اسے ذائق کہتے ہیں. اللہ یہ کہتا ہے کل نفس ذائق، یعنی ذائق یہ صفت ہے نفس کی، یعنی نفس چکھتا ہے. تو جو ہے نا، یعنی نفس چکھتا ہے. کس چیز کو چکھتا ہے؟ موت کو چکھتا ہے. نفس چکھتا ہے موت کو. اب مثال دوں، مثال کے طور پر اگر ایک بہترین آپ کھانا بنا رہے ہیں یا کھانا بن رہا ہے، کھانا جب تیار ہو جاتا ہے تو کہتے ہیں کہ ذرا اسے چکھ لیجئے تاکہ اس کا ذائقہ پتہ چل جائے کہ اس میں نمک تو نہیں زیادہ ہے، مرچ تو نہیں زیادہ ہے، تیل تو نہیں زیادہ ہو گیا. تو آدمی تھوڑا سا چمچ میں یا کسی چیز میں لے کر کے اسے چکھ لیتا ہے. تو جسے چکھتا ہے وہ فنا ہو جاتا ہے. بھائی توجہ ہے نا؟ بھائی جسے چکھا جاتا ہے وہ فنا ہو جاتی ہے، وہ ختم ہوتی ہے. چکھنے والا ختم نہیں ہوتا. اللہ یہی کہہ رہا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی نفس یعنی انسان موت کو چکھتا ہے. جیسے ہی انسان نے موت کو چکھا، موت کو موت آ گئی، انسان تو باقی رہا. اور ہم کہاں مرتے ہیں؟ جو آل محمد کی محبت جس کے دل میں ہوتی ہے اسے موت آتی ہی نہیں. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد کو. جو ہے تو نفس چکھتا ہے کس چیز کو؟ موت کو چکھتا ہے. کل نفس ذائقہ، موت کے ذائقے کو چکھ لیتا ہے. تو اب یہ ذائقہ کئی طریقے کا ہوتا ہے. ایک ذائقہ کڑوا ہوتا ہے، ایک میٹھا ہوتا ہے، ایک تیکھا ہوتا ہے. تیکھا کب ہوتا ہے؟ جب آدمی مرچ کھاتا ہے اس کا ذائقہ کیا ہوتا ہے؟ تیکھا ہوتا ہے. بھائی آپ کو کیسے پتا چلا کہ تیکھا ہوتا ہے؟ اگر آپ چکھے نہ ہوتے مرچ کو تو آپ کو اس کا ذائقہ پتا نہ چلتا. تو معلوم یہ ہوا کہ آپ نے مرچ کے ذائقے کو چکھا ہے تب آپ کو پتا ہے کہ یہ کڑوا. آپ سمجھ گئے؟ اور ایک ہوتا ہے میٹھا. تو اب موت کا ذائقہ چکھتا ہے نفس یعنی انسان چکھتا ہے. یہ ذائقہ دو حالت میں انسان کے اوپر طاری ہوتا ہے. یا تو یہ موت کڑوی ہو جاتی ہے یا تو یہ موت شیریں ہو جاتی ہے. تاریخ بشریت میں آج تک کوئی پیدا ہی نہیں ہوا کہ جس نے موت کا ذائقہ بتایا ہو سوائے کربلا والوں کے. بھائی بڑے بڑے عالم، علامہ، مفسر، قاری، حافظ، آپ کسی سے پوچھ لیجئے کہ موت کا ذائقہ کیا ہے، چکھتے سب ہیں لیکن چکھنے کے بعد وہ بتا نہیں پاتے کہ موت کا ذائقہ کیسا ہے. یہ تو آل محمد کے در کا شرف ہے کہ اللہ نے اگر ملک الموت کو بھی بھیجا تو در سیدہ پر آ کر کے ٹھہرنا پڑا. یعنی ملک الموت بھی آیا تو در سیدہ پر ٹھہر گیا. اور اگر موت آئی بھی تو آنے سے پہلے بتا دیا کہ حسین کی محبت میں اگر کوئی جاتا ہے تو اس کے لیے موت کڑوی نہیں ہوتی ہے، شیریں ہوتی ہے. تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ جو عزادار اس دنیا سے جائے گا وہ کڑوی موت کی حالت میں نہیں جائے گا، شیریں موت کی حالت.
اس سے تو کوئی بھی عزادار اس دنیا سے جائے گا، اس کے لیے یہ موت کڑوی نہیں ہے، اس کے لیے شیریں ہے یہ موت۔ اچھا، موت کیا ہے پہلے اسے سمجھیے، موت کیا ہے؟ آپ اگر قرآن کی آیت پڑھیں، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، یہی ہے نا؟ اِنَّا لِلَّهِ، بہت توجہ چاہتے ہو آپ، بالکل ہمارے قریب رہیے کہ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ یہ کب پڑھا جاتا ہے؟ جب کسی کے انتقال کی خبر ہو، یا کوئی مشکل یا پریشانی ہو، یا کوئی چیز گم ہو جائے، تو اس چیز کو پانے کے لیے کیا پڑھا جاتا ہے؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ بھائی یہ کیوں پڑھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ یعنی جب کسی کی خبر غم یا کسی کے انتقال کی جب ہم خبر سنتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ، یعنی جانے والا بھی ہمیں ثواب سے محروم کر کے نہیں گیا ہے۔ بھائی توجہ ہے نا؟ بھائی یہ قرآن کی تلاوت، جب بھی آپ کسی کی خبر موت کی خبر سنتے ہیں تو کہتے ہیں کہ نہیں اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ قرآن کا پڑھنا ثواب، قرآن کا دیکھنا ثواب، قرآن کا سننا ثواب۔ تو جب آپ کسی کی خبر غم یا کسی کی موت پر سنتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دنیا کو چھوڑ کر جب اس عالم کی طرف جاتا ہے تو جانے والا ہمیں ثواب سے محروم نہیں کر کے چاہتا ہے۔ تو آپ سمجھ گئے کہ جانے والا جب ہمیں ثواب سے نہیں محروم کر سکتا تو پھر آل محمد کی محبت میں اگر ہم اس دنیا سے گزر جائیں تو ثواب سے کہاں محروم ہوں؟ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد کو۔ تو یہ پڑھا جاتا ہے، یہ تلاوت کی جاتی ہے، اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ مطلب کیا ہوا کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے ہیں۔ ابھی بات واضح نہیں ہوئی۔ یہ جو بچے ہیں، جوان ہیں، آپ پوچھیں ان سے کہ کہاں سے آئے ہیں، لیکن قرآن یہ کیا کہتا ہے کہ ہم اِنَّا، یعنی تحقیق، ضرور بضرور تاکید لگا دی کہ آپ انکار نہیں کر سکتے کہ ہم اِنَّا یعنی ہم، للہ یعنی اللہ کی طرف سے، وَإِنَّا اور بتحقیق، إِلَيْهِ راجعون، اور اسی کی طرف پھر پلٹ کر کے ہم جائیں گے۔ تو آپ کہاں سے آئے؟ اللہ کی طرف سے آئے، اور جائیں گے کہاں؟ اللہ ہی کی طرف جائیں گے۔ یعنی یوں کہا جائے کہ ٹہلتے ہوئے گھر سے باہر نکلے اور پھر اپنے گھر پر آ گئے۔ تو جب گھر سے باہر نکلے، گھر پر آ گئے، یہاں سے نکلیں گے، اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جائیں گے، تو پھر یہ غرور کیسا، یہ تکبر کیسا، یہ اونچ و نیچ کیسا؟ آپ سمجھ گئے؟ یہ تکبر کیسا کہ اللہ کے ہاں سے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے چلے جائیں گے۔ اب مثال سنیے، اگر یہ مثال سمجھ میں آ گئی تو یہی پہ بات ختم کر دیں۔ بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ سب ہمیں اچھے طریقے سے جانتے ہیں، نام سے بھی اور ہر اعتبار سے آپ مجھے پہچانتے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں پر بہت سے لوگ ہیں جن کے بچے یا خود یا دوست احباب میں سے بہت سے لوگ سعودی، دبئی، امریکہ جاتے ہیں کمانے کے لیے، ہے کہ نہیں؟ کمانے کے لیے جاتے ہیں، اور یہاں سے وہ جاتے ہیں
تو کوئی 2 سال کے لیے گیا، کوئی 4 سال کے لیے گیا، کوئی 5 سال کے لیے گیا، اور سال 2 سال میں پھر وہ کیا ہے، واپس آ جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے نا کہ گئے یہاں سے اور وہاں سے پھر واپس آئے۔ توجہ ہے نا، ہم کہاں سے آئے ہیں؟ اللہ کے ہاں سے آئے اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جائیں گے۔ اسے ذہن میں رکھیے اور یہ مثال ذہن میں رکھیے کہ سعودی گئے، امریکہ گئے، لندن گئے، کمانے کے لیے گئے، یہاں سے گئے، وہاں 2 سال 4 سال 5 سال 8 سال 10 سال تک وہاں تک انہوں نے کمایا۔ اب کمانے کے بعد وہاں سے جب پلٹنے لگے تو آدمی کی 2 حالت ہوتی ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ یا تو وہاں سے جب وہ پلٹتا ہے تو اپنے گھر والوں کے لیے کچھ تحفے و طوائف لے کر کے جاتا ہے، آپ سمجھ گئے؟ اب آیا، گھر پہ آیا، بیوی سے کہا کہ دیکھو میں نے تمہارے لیے ہار لایا۔ بیوی خوش ہو گئی، ماشاءاللہ کیا کہنا، بچوں کے لیے کھلونے لے کر کے آئے۔ یہ تو اپنی پرسنل ہو گئی، لیکن تھوڑا اور سمجھدار انسان تھا، اس نے والدین کے لیے بھی لے کر کے آیا، کہا ماں یہ تیرے لیے یہ ہے، باپ تیرے لیے یہ ہے۔ تو اب بیوی بچے بھی خوش ہو گئے، والدین بھی خوش ہو گئے۔ لیکن اب تو نہیں، پہلے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ لوگ کپڑے تھان پر تھان لے کر کے آ جاتے تھے۔ تو وہ کرتے کیا تھے کہ کپڑا لے کر کے آئے تو کہا ماموں کو دے دو، پھوپھا کو دے دو، خالو کو دے دو، چچا کو دے دو، اپنے دوستوں کو دے دو، آس پڑوس کو دے دو، یعنی جہاں جہاں تک وہ کپڑا پہنچتا رہا لوگ خوش ہوتے رہے، لوگ اسے دعا دیتے رہے۔ اب ایک آدمی وہی کما کر کے وہاں سے آیا تو اس سے ماں بھی خوش، باپ بھی خوش، بھائی بھی خوش، بہن بھی خوش، بیوی بھی خوش، بچے بھی خوش، سارا گھر خاندان سب ایک دم خوش ہو خرم اس سے۔ لیکن ایک صاحب تھے جو 10 سال کے بعد آئے تو کوڑی کی پھوٹی نہیں لے کر کے آئے، آپ سمجھ گئے، کچھ بھی نہیں لے کر کے آئے۔ بیوی نے پوچھا کیا لائے ہیں؟ کہا کیا کرتے ہو؟ ہم پریشان تھے، کچھ لائے نہیں۔ بچوں نے پوچھا کیا لائے؟ کہا کچھ نہیں۔ ماں باپ نے پوچھا کیا لائے؟ کہا کچھ نہیں۔ کہا وہاں ہم بہت پریشان تھے، یا جو بھی کمایا اس کو ہم نے گوا دیا، اڑا دیا۔ معلوم ہوا خالی ہاتھ وہاں سے یہ چلے آئے۔ آپ سمجھ گئے، خالی ہاتھ یہاں سے گئے کمانے کے لیے، اکٹھا کرنے کے لیے، وہاں سے خالی ہاتھ چلے آئے۔ اور یہ صاحب یہاں سے گئے کمانے کے لیے تو پورا بھرا ہوا ہاتھ تھا، سب کے لیے سب خوش رہے۔ دنیا یہی ہے، اللہ نے ہمیں جو یہاں بھیجا ہے خالی ہاتھ واپس نہیں جانا ہے، یہاں سے کچھ لے کر کے جانا ہے۔ جتنا زیادہ لے کر کے چاہیں گے اتنے ہی آپ خوشحال رہیں گے۔ جب فرشتے آگے بڑھیں گے، لیجیے نماز لے کر کے آیا، روزہ لے کر کے آیا، سیدہ آگے بڑھیں گی، آنسو لے کر کے آئے، ماتم لے کر کے آئے، معلوم یہ ہوا کہ اس دنیا سے آپ نماز اور روزہ لے کر کے گئے، اللہ بھی خوش ہے، اہل بیت بھی خوش ہے، ماتم لے کر کے گئے، جناب سیدہ بھی خوش ہیں۔ یعنی اس دنیا سے جتنا زیادہ عمل اور عمل صالح لے کر کے جائیں گے اتنی ہی ہمیں خوشی ہوگی، اتنے ہی اہل بیت خوش ہوں گے، اتنے ہی فرشتے خوش ہوں گے۔ اور خدا نخواستہ اگر خالی ہاتھ چلے گئے تو انصاف سے بتائیے کہ اللہ خوش ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ فرشتے خوش ہوں گے؟ نہیں خوش ہوں گے۔ اہل بیت خوش ہوں گے؟ نہیں ہوں گے۔ تو اب مقصد سمجھ میں آیا کہ ہم اللہ کے ہاں سے آئے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں پلٹ کر کے جائیں گے۔ تو اس دنیا میں اللہ نے جو ہمیں بھیجا ہے
کسی مقصد کے تحت بھیجا ہے۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ہم نے جن و انس کو نہیں پیدا کیا مگر یہ کہ اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ مقصد خلقت انسانی یہ ہے کہ اللہ کی عبادت کی جائے، جتنی زیادہ نماز پڑھی جائے، جتنا قرآن پڑھا جائے، جتنا کار خیر کیا جائے، جتنا ماں باپ کی اطاعت کی جائے، ماں باپ کا احترام کیا جائے، جتنا دوستوں کا عزت و احترام کیا جائے، جتنا گھر و خاندان کی عزت و احترام کیا جائے، اتنے ہی انسان کے درجات بلند ہوں گے۔ اور یہی لیے ارشاد فرمایا اللہم نور قبورنا بالقرآن۔ دیکھیے دولت کے ذریعے سے قبر منور نہیں ہوگی، تلاوت قرآن کے ذریعے سے قبر منور ہوگی۔ صلوات پڑھیں بر محمد وآل محمد۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں کہ دیکھیے قبر ہے، سارے رشتے اسی دنیا تک ہے۔ آپ اسے ذہن میں رکھ لیجئے، سارے رشتے، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ہمارے دوست ہیں، یہ ہمارے عزیز ہیں، یہ ہمارے گھر کے، یہ ہمارے خاندان کے ہیں، یہ ہمارے بچے ہیں، یہ ہمارے بیٹے، یہ بیٹیاں ہیں کہ نہیں ہے سب؟ لیکن یہ سارے رشتے صرف اسی دنیا تک ہے، یعنی جب تک سانس میں سانس باقی ہے۔ اور ایک جملہ اگر جرأت نہ ہوتی یہ بھی کہہ دوں، اگر آپ سب برا نہ مانے، یعنی جب تک ہاتھ پیر آپ کے سلامت ہے یا کہیں سے دولت آ رہی ہے تبھی تک یہ رشتہ ہے۔ بھائی مان لیجئے اسے آپ، یہ ہاتھ پیر جب تک سالم ہے یا کہیں سے پیسے آ رہے ہیں تبھی تک یہ رشتے ہیں۔ اور اگر یہ ہاتھ پیر جواب دے چکے اور اگر پیسہ وغیرہ نہیں ہے تو سمجھ لیے کہ یہ دنیا ہی میں رشتے ختم ہو رہے ہیں، صرف نام کے رشتے ہیں، کام کے رشتے نہیں ہیں۔ پانی مانگو گے جھڑک دیں گے، کھانا مانگو گے جھڑک دیں گے، سہارا مانگو گے جھڑک دیں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یہ سارے رشتے اسی دنیا میں ہیں، اس دنیا کے بعد سارے رشتے ختم ہیں، یعنی جب تک سانس میں سانس ہے تبھی تک یہ رشتے ہیں، اس کے بعد سے رشتے کام نہیں آئیں گے۔ اب آپ چاہتے ہیں کہ قبر میں روشنی رہے، یہ دیکھ رہے ہیں روشنی، آپ اسے دیکھیے، غور سے دیکھیے کہ قبر میں روشنی رہے یا قبر میں آپ کا کوئی ساتھی رہے، تو جو ہے نا، یعنی قبر میں کوئی آپ کا ساتھ دے، ساتھی رہے، دوست ہو، بات چیت کرنا چاہتے ہیں، یا قبر میں چاہتے ہیں کہ ٹھنڈی ہوا رہے، اے سی رہے، تو اس کے لیے کچھ آپ کو کرنا پڑے گا۔ اس دنیا میں پھوکٹ میں اے سی ملنے والی نہیں ہے، اسی لیے کہا گیا ہے کہ کفن میں کوئی جیب نہیں ہے کہ آپ ٹھونس ٹھونس کر کے بھر کر کے لے کے جائیے وہاں۔
ہے لال میرا آج لائنوں کے حوالے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، نزدیک نجف ہے کوئی حیدر کو بلا لے، یوں مادر شبیر پریشان ہے بن میں، روتی ہے تڑپتی ہے کہ حیران ہے بن میں، کہتی ہے کہ دنیا میری ویران ہے بن میں، اے لال میرا آج لائنوں کے حوالے،